السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل اور عبرتناک واقعہ بیان کریں گے۔ یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک اور اللہ سے ڈرنے والی تھی، لیکن تقریباً 1000 سال بعد جب شیطان نے اللہ سے لی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو دھیرے دھیرے گمراہی کی طرف لے آیا، شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگ جو گزر چکے ہیں ان کی یاد کے لیے ان کے مجسمے بنا لیے جائیں۔ شروع میں تو یہ صرف ایک یادگار تھی، ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی، لیکن جیسے وقت گزرتا گیا بعد کی نسلوں نے ان مجسمے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس طرح دنیا میں پہلی دفعہ شرک کا آغاز ہوا۔ ان لوگوں نے جو مجسمے بنائے ان میں 5 مشہور مجسمے تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ سب اصل میں نیک بزرگ تھے، لیکن بعد میں انہی لوگوں نے انہیں اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، نعوذ باللہ۔ جب شرک اور گمراہی اپنے انتہا پر پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے پہلے رسول تھے جنہیں شرک کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 29 سورتوں میں آتا ہے جو ان کی دعوت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا: صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی اور کو مت پکارو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، دن میں بھی، رات میں بھی، کھلے عام بھی اور چھپکے چھپکے بھی، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ قوم کے سرداروں نے کہا، تم بھی ہم جیسے ایک عام انسان ہو، تمہارے پیچھے صرف غریب اور کمزور لوگ چلتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں تم سے اس دعوت کے بدلے کوئی مال یا دولت نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ کے پاس ہے، اور جو لوگ تمہیں حقیر لگتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ عزیز ہے۔ قوم حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی رہی، کہتی تھی، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آخرکار انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تم سوچتے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ اے نوح، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، عذاب لانا میرا کام نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا تب آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے نوح، اب تم کشتی بناؤ، اب اس قوم میں سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بہت بڑی کشتی بنانا شروع کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام انہیں کشتی بنانا سکھاتے رہے۔ قوم کے لوگ مذاق اڑاتے تھے، پانی تو کہیں نہیں اور کشتی بن رہی ہے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کہتے، آج تم ہمیں مذاق بنا رہے ہو، کل سچ سامنے آ جائے گا۔ پھر وہ دن آ گیا، آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہوئی اور زمین سے چشمے پھوٹ نکلے، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، پہاڑ، گھر، شہر سب کچھ ڈوب گئے۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، کشتی میں آ جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ ایک تیز لہر آئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یہ تیرا اہل نہیں ہے، یہ ایمان والا نہیں تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے 4 شامل ہیں، جن میں ایک سام جو مومن بیٹا تھا، ایک حام وہ بھی مومن بیٹا،
ایک یفیس وہ بھی ایک مومن بیٹا، اور ایک کانیان جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے، جو ایک نافرمان بیٹا تھا۔ سورہ ہود میں آتا ہے، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ الگ تھا اور ایمان والوں میں سے نہیں تھا۔ مفسرین کے مطابق اس بیٹے کا نام کانان تھا۔ کچھ روایات میں یام بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ طوفان کے بعد کشتی جڑی پہاڑ پر جا لگی۔ اللہ نے پانی کو رکنے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئے۔ دنیا دوبارہ آباد ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، سلامتی اور برکت کے ساتھ اتر جاؤ۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو کامیابی دیتا ہے۔ نسب سے نہیں، ایمان سے نجات ملتی ہے۔ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، کوئی طاقت کام نہیں آتی۔ یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر مگر مکمل واقعہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔